اقبال کیا صرف مسلمانوں کی شاعر تھے؟ رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اس سے تو ایک الگ پکچر نظر آتی ہے کہ اقبال تو بڑے کوئی لبرل قسم کے اور بڑے سیکولر ذہن کے آدمی تھے۔ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اقبال خود کو مولانا روم کا مرید کہہ رہے ہیں، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ یہ جو اقبال کا مغرب پہ ایک نقد ہے، شدید نقد ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ جلالے بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو خلافت سے کیا امیدیں تھیں ان کو، جس کی بقا کے لیے وہ فکر مند تھے، اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ فلسطین کے اوپر وہ فزیکلی بھی وہاں پہ شریک رہے۔ اس ملک کا تصور دینا تھا اقبال، خدا کا خوف کرو۔ آپ مجھے منصوبہ پاکستان کی تخلیق کے بانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو کہ میرا منصوبہ نہیں ہے۔ اقبال کو کیا بزرگوں سے، اسلاف سے وہ شرف قبول نہیں ملا کہ وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاذ کر دامادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ اقبال مدینہ گئے ہیں، مکہ مدینہ حرمین کا سفر ہے اقبال کا۔ بہت سارے ایسے اشعار جو علامہ کے نہیں ہیں۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ اقبال کا شعر نہیں ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ کم عیار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، علامہ مرحوم نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر آج بھی نوجوانوں کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے، اور اس شعر میں نوجوانوں کو اپنی اہمیت نظر آتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے جس شخصیت، جس ستارے پہ کمند ڈالنے کا بیڑا اٹھایا ہے، بلکہ اس کی جسارت کی ہے میں یہ کہوں، کیونکہ یقیناً اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، وہ ایک محض کوشش ہے، لیکن اسی کوشش سے اقبال محبت کرتے ہیں۔ تو وہ ہے علامہ کی خود اپنی شخصیت، کیونکہ وہ ایک ہمارے اس بر صغیر کے افق پر چمکتا ستارہ ہیں، اور ایسا چمکتا ستارہ ہیں جن کی جو چمک دمک ہے وہ قیامت تک باقی رہنی ہے۔ تو آج اس پر کمند ڈالنے کی کوشش ہے، اور ان کا تعارف لیں گے، ان کو بحیثیت شاعر جانیں گے۔ اقبال کیا صرف مسلمانوں کے شاعر تھے یا مسلمانوں ہی کے لیے زندہ تھے وہ؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اقبال کیا واقعی مصور پاکستان جس طرح ان کو کہا جاتا ہے وہ تھے، یا اس پر کوئی اور ڈیبیٹ ہے اس میں؟ اور اسی طرح سے جو مغرب پر ان کی تنقید ہے، اور مغرب پر جس طرح وہ کھل کر بولے ہیں، اس کے پس منظر کو، حالانکہ خود انہوں نے مغرب میں پڑھا، تو اس کے باوجود وہ مغرب کے اتنے مخالف کیوں؟ خلافت عثمانیہ کے ساتھ فلسطین کے مسئلے کے اوپر ان کی جو جد و جہد رہی، اس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ اور ایسے اہم اس میں سوالات ہیں انشاءاللہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں، جو یقیناً ایک عام فہم انداز میں اگر ہم تک پہنچیں گے تو ہماری بہت ساری جو فکر اقبال سے جو دوری ہے، ایک تو وہ قربت میں بدلے گی، اور اقبالیات کے جس سے ہم ڈرتے ہیں بہت، اس سے ہم قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ایسا لگتا ہے، کیونکہ آج جو شخصیت ہیں اس موضوع پر، اس کمند ڈالنے کی جسارت میں جس شخصیت کا ساتھ مجھے حاصل ہے، وہ جناب انجینئر ڈاکٹر محمد افضل صاحب ہیں، اور ان کا ایم فل کا جو موضوع تھا وہ اقبالیات ہی تھا۔ تو اقبالیات میں ایم فل، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے جدید مغربی فلسفہ اور علم کلام کے اندر، اور تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ان کا مغرب کو جاننے کا جو ماشاءاللہ تجربہ ہے، مغرب کو پڑھنے کا، مغرب کی فکر کو جاننے کا، وہاں کے پرابلمز کو جو ہے اس کو ڈیپلی سمجھنے کا، اور پھر اقبالیات کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کا، اور اقبالیات کو ظاہر ایم فل کا جس طرح میں نے کہا موضوع ہے ان کا، اقبالیات کو سمجھنے کا بھی، تو وہ مجھے ان سے بہتر کوئی شخصیت اپنے آس پاس دستیاب حضرات میں کوئی نظر نہیں آئی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، بیکاز کہ وہ کیمرے سے ذرا دور رہتے ہیں، علمی لوگ ویسے بھی کیمرے سے دور رہتے ہیں، تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آغاز میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ بہت نائس سر، جزاکم اللہ۔ تو میں نے انٹرو میں تھوڑا طویل انٹرو اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آج ہم نے کیا کیا باتیں کرنی ہیں بنیادی طور پہ۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اقبال کو لوگ بحیثیت شاعر ہی چکے جانتے ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ اقبال کا نثر کیا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔
اقبال اور جو بر صغیر میں اس وقت یہاں کے اور جو شعراء تھے، غالب، جگر مراد آبادی، دیگر بہت بڑے بڑے نام، ایک طرف غالب وہ یہ کہ ان کو اپنے اوپر اتنا گمان ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور یعنی ان کو اپنے اوپر وہ کہتے ہیں وہ اپنے اوپر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، ظاہر ہے ان کو اپنے اوپر اتنا یقین تھا۔ دوسری طرف وہی غالب جگر مراد آبادی کے کلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک مصرع دے دو پورا کلام لے لو میرا، تو ایک سے بڑھ کر ایک، یوں کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس دور میں وہاں اقبال بطور شاعر، ان کا جو ان تمام بڑے بڑے شعراء کے ساتھ اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو اقبال بطور شاعر کس امتیازی حیثیت کے حامل رہے ان تمام شعراء میں؟ تو اقبال کا بطور شاعر ایک جائزہ ہمیں چاہیے آپ سے۔ دیکھیے اقبال کو جو بطور شاعر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے بہت خوب یہ سوال اٹھایا کہ اردو شعراء میں غالب، میر تقی میر، میر درد، جگر مراد آبادی، ذوق، اور ایک قطار ہے، ایک طویل فہرست ہے، کیونکہ وہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے اس سے جو ماقبل دور تھا وہ ریختہ کے عروج اور کمال کا دور تھا، اور تمام جو بڑے اردو کے شاعر اور ادیب ہمیں اس دور میں نظر آتے ہیں، بہت سے ان میں سے آپس میں ہم اثر بھی ہیں۔ تو ان اردو شعراء میں اقبال کا کیا خاص وصف اور امتیاز ہے کہ جو انہیں ان سب سے نمایاں اور ممتاز کر دیتے ہیں؟ تو جب ہم اردو شعراء کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سب شعراء اپنی تمام تر ادبی جو ہے وہ خدمات اور ادبی مقام کے باوجود ہمیں غزل اور قصیدے کے ایک تنگ میدان سے باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ان کا یہی ان کا میدان ہے، اور غزل گوئی ہے اور مجازی شاعری ہے اور قصیدہ گوئی ہے۔ اس کے بارے جب ہم اقبال کو دیکھتے ہیں تو اقبال کا کہ شعری جو ان کا مقام ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اقبال کا جو فکری پس منظر ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اقبال 1905 میں یہاں ہندوستان سے اپنے قانون کی تعلیم کے لیے دیار مغرب چلے گئے۔ 1905 میں 1907 میں وہ بار ایٹ لا انہوں نے کیا، اور 1908 میں جرمنی کی میونخ کی یونیورسٹی سے انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا۔ اقبال کی پی ایچ ڈی کے مقالہ کا موضوع تھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، ایران میں مابعدت طبیعیات کا ارتقاء۔ تو خالص کلامی اور فلسفیانہ اقبال کا موضوع تھا، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ اقبال اور فلسفے کے حوالے سے جو اقبال کا ایک تعارف ہے تو بنیادی طور پر اقبال کی ڈاکٹریٹ فلسفی میں ہے۔ اچھا جی صحیح۔ اچھا، اب چونکہ ان کی جو اختصاصی موضوع تھا وہ تھا علم کلام کا ایران میں گویا اس کا ارتقاء، میٹا فزکس کا، تو اس حیثیت میں اقبال نے ایرانی کلامی لٹریچر کو تو پڑھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے شعراء تھے، صحابی تھے، سنائی تھے، عرفی تھے، مشہور شاعر ہیں، صائب تھے، انہوں نے بھی علم کلام پہ، تصوف پہ، اخلاق پہ کلام کیا تھا۔ اچھا، ہمارے ہاں جو بر صغیر میں جو شعراء تھے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ غزل ہی کے میدان میں عام طور پہ ہمیں محصور نظر آتے ہیں، لیکن ایران میں ایسا نہیں تھا۔ ان شعراء نے ان موضوعات کے ساتھ ساتھ یعنی مجازی اور اس کی جو ہے وہ اس کے میدانوں سے نکل کے حقائق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کلام کے حوالے سے بھی، تصوف اور اخلاق کے حوالے سے بھی کچھ کلام جو ہے وہ ان کا موجود تھا۔ تو اقبال کو اپنی اس ریسرچ کے دوران ان ایرانی شعراء کے کلامی موضوعات پہ، تصوف پر، فلسفے پر، اخلاق پر، اس کے مطالعے کا جو ہے وہ موقع ملا۔ اچھا، اقبال کی اپنی طبیعت میں جو شعری ذوق وجدانی طور پہ موجود تھا، تو جب یہ فلسفہ اور کلام اور اقبال کا شعری ذوق اکٹھا ہوا تو یہ ایک وہ خاص ہمیں اقبال کے کلام میں جو غزل کے کوچوں سے نکل کے جو معرفت اور اسرار شریعت اور جو تصوف اور اخلاق کا جو پہلو نظر آتے ہیں، تو وہ اقبال کو ان شعراء سے اٹھا کے مولانا روم کے مقام یا مولانا روم کے ساتھ ان کو جا لا کھڑا کرتے ہیں کہ مولانا روم کی جو مثنوی ہے وہ اسی موضوعات پر ہے کہ مولانا نے جو ہے وہ ان تصوف کے اور اخلاق کے اور شریعت کے اسرار کو کھولنے کے جو موضوعات ہیں اسے اپنی مثنوی میں موضوع بنایا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال اپنا تعارف بطور شاعر کے کوئی بہت زیادہ کراتے ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہم اقبال کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اقبال خود کو مولانا روم کا مرید کہہ رہے ہیں۔ اقبال کی باقاعدہ ایک سلسلہ نظم ہے جس میں وہ مولانا روم کی زبان کچھ یعنی سوالات قائم کرتے
کرتے ہیں خود اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں, اور وہ ان حقائق کو مولانا روم سے سمجھنا چاہتے ہیں, اور پھر مولانا روم کی زبان سے وہ جوابات دیتے ہیں, اور وہ جوابات انہوں نے نقل کی ہیں پیر رومی کے نام سے. گویا اقبال اپنا سوال مرید ہندی کے عنوان سے پیش کرتے ہیں, اور جو جواب انہیں مولانا روم کے ہاں سے ملتا ہے اسے پیر رومی کے نام سے نقل کرتے ہیں. تو گویا اقبال کی اس حیثیت میں فقط اکبر الہ آبادی کو ایک حاصل ہے کہ اکبر نے بھی یعنی غزل کے اس مخصوص صنف سے نکل کے جو تھا وہ تنقید مغرب کو ایک موضوع بنایا تھا, لیکن اکبر کے ہاں وہ معاملہ ہمیں فقط طنز کی حد تک نظر آتے ہیں, جیسے کہ اقبال کے طنز اور ہلکا پھلکا مزاح, طنز اور مزاح کا پہلو ہے, جبکہ اقبال نے اسی جو اسلوب کو جو ہے وہ کمال اور اتمام تک پہنچایا. بالکل, بہت خوبصورت. اچھا, اس میں ایک چیز میں اور آپ سے چاہوں گا کہ بقیہ جو شعراء ہیں, غالب ہے, باقی شعراء کا آپ نے نام لیا, جگر ہیں, میر تقی میر ہیں, اکبر الہ آبادی. جی. اچھا, ان شعراء کے جب ہم شاعری دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ مشکل الفاظ ملتے ہیں, تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فارسی اور اردو کو ملا کے شعر تخلیق کیا گیا. لیکن اقبال کے تو خود بہت سارے مجموعے خالصتاً فارسی زبان میں ہیں, ان کی جو شعری مجموعے یا شعری غزلیں, نظمیں, اشعار, یعنی باقاعدہ اقبال نے 2 زبانوں میں یعنی ادب کی خدمت کی ہے, فارسی ادب کی بھی شعری زبان میں اور شعری حالت میں, اور اردو ادب کی بھی. تو وہ دونوں زبانوں کے مستقل شاعر اگر ہم کہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا. کیا اس کی کوئی مثال یا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے شعراء میں کہ باقاعدہ دونوں زبانوں میں وہ مستقل یعنی عبور کے ساتھ لکھ رہے ہوں اور مکس اپ نہ ہو دونوں زبانوں کو, بلکہ مستقل بنیادوں پہ الگ الگ اس کے مجموعے ہوں, اس کی غزلیں ہوں؟ تو اور اس کا تھوڑا سا یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اقبال نے یہ بھی کہا, خود ان کا جو ذوق ہے, کہ ان کے جو فارسی کلام ہیں وہ اردو سے بھی زیادہ ان کی اہمیت ہے, ان کی معنویت ہے. تو یہ جو اقبال کا پہلو ہے ان کے کلام میں, جو یعنی بائی لینگویج جس کو ہم کہہ لیں چلیں, تو یہ اس کا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا نادر ہے؟ پر جیسا کہ آپ نے بہت بجا یہ بات کہی کہ باقی شعراء میں بھی ہمیں جو ہے وہ فارسی تراکیب کا کثرت سے استعمال ملتے ہیں. کہ غالب کا کلام ہم اٹھائیں تو وہ ریختہ کا وہ دور تھا کہ جب فارسی ابھی بالکل ہمارے یہاں سے رخصت نہیں ہوئی تھی, لہٰذا غالب کے کلام میں اور دیگر جو ہندوستان کے شعراء کے کلام میں فارسی تراکیب اور محاوروں کا استعمال ہمارے یہاں بہت یعنی اس کا حصہ ہے. لیکن اقبال نے فارسی پر مستقل جو ان کے مجموعے موجود ہیں, اور بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اقبال کی شاعری کا جو تشکیلی دور ہے کہ جب وہ 1908 سے واپس آئے تھے, اور 1908 سے لے کر 1924 تک کے جو ان کی شاعری کا جو عرصہ ہے, اسے ان کی فکر کا تشکیلی دور کہا جاتا ہے, اور یہ ان کی فکر کا ایک عروج کا زمانہ ہے. اور اس عرصے میں جو ان کے شعری مجموعے سامنے آئے وہ تینوں جو ہے وہ فارسی زبان میں تھے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسرار خودی, رموز بے خودی اور پیام مشرق, یہ تینوں کتابیں اسی 1908 سے لے کے 1924 کے عرصے میں لکھی گئیں, اور یہ مجموعے اور یہ شاعری ان کی ہوئی, اور یہ تینوں ان کے فارسی کلام کے مجموعے ہیں. اور کوئی شک نہیں, جیسا کہ آپ نے بالکل درست یہ بات کہی کہ اقبال جو ہے وہ کہ جاننے والے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال کے کلام کی جو رفت ہے اور جو معنویت ہے اور جو ان کے کلام کی جو ادبی چاشنی ہے وہ اردو کلام سے زیادہ ہمیں فارسی کلام میں نظر آتی ہے. کمال ہے اس لیے کمال ہے کہ یعنی ہمارے ہاں یہاں تو زیادہ تر اردو پہ فوکس رہا نا, اور فارسی یا فارسی شعراء سے جو ان کا واسطہ, وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ جب وہاں پی ایچ ڈی کے موضوع کے لیے اپنی ریسرچ, تو وہاں سے ان کی شناسائی زیادہ اس طرف ہوئی, لیکن اس کو انہوں نے اتنا خوبصورتی سے ماشاءاللہ اپنایا کہ جس طرح کہا کہ اردو سے بھی زیادہ اس کی یعنی ان کی کلام کی معرفت اگر دیکھنی تو فارسی کلام کو دیکھا جائے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا, اقبال کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو آج کے معاشرے میں اگر جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہم اگر بات کریں تو جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں نا, تو اقبال کی بات کرنے والا بھی اگر اس کی داڑھی نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں پیٹ میں داڑھی ہے, مولوی ہے. اور اقبال کے نام سے ہی ایک لگ جاتا ہے کہ اچھا یار یہ کیا کسی پرو مسلم شاعر کی آپ بات کر رہے ہیں. چھوڑیں, ہماری جو لیفٹ سائڈ کی جو جتنے بھی تنظیمیں ہیں یا ادب کی آرگنائزیشنز ہیں, وہ بھی لگتا نہیں ہے کہ اقبال کو بہت زیادہ لفٹ کروائیں. یہ ہمیں عمومی طور پہ نظر آتا ہے, اور اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ اقبال تو ایک مولوی صاحب تھے نا.
جبکہ اقبال کے اپنے کچھ اشعار میں اگر آپ کو میں یہاں میرے سامنے بھی ہیں کہ اقبال تو جب ہندوستان میں تھے تو وہ تو گوتم بدھ کے لیے بھی انہوں نے اشعار کہے, انہوں نے رام کو ہندوستان کا مان کہا, انہوں نے گرو نانک کے لیے سکھ برادری کو کہا کہ ان کی قدر کر لو. مثال کے طور پہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی, قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یکدانہ کی. اب یہ گوتم کے لیے ہے. دوسرا رام کے لیے کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز, اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. تو رام کو امام ہند ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو اقبال کا دیگر مذاہب کے ساتھ اتنا ربط, اور ان کے جو مذاہب کی پیشوا یا خدا جن کو ہم کہہ رہے ہیں, جن کو اپنے خدا کے طور پہ وہ مانتے ہیں, ان کے لیے اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرنا, یہ اس سے تو ایک الگ پکچر نظر آتی ہے کہ اقبال تو بڑے کوئی لبرل قسم کے اور بڑے سیکولر ذہن کے آدمی تھے. تو ان دونوں جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک اقبال کے اشعار میں چیز نظر آ رہی ہے, دوسرا اقبال کا ایک تاثر ہے جو سوسائٹی میں ہے, تو ان دونوں کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اقبال کے اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ تاریخی پس منظر دیکھنا چاہیے کہ جس میں اقبال پیدا ہوئے اور جس میں اقبال جو ہے وہ انہوں نے نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور ان کی پوری زندگی گزری. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کا پورا عرصہ وہ دور ہے کہ جب برطانوی جو کالونیلزم ہے وہ یہاں بر صغیر پہ مسلط تھا. اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں اقبال کا انتقال ہوا. گویا تقسیم ہند سے پہلے ہی اقبال انتقال کر گئے, اور یہ وہ دور تھا کہ جب برطانوی جو تسلط تھا وہ ہندوستان پہ قائم تھا. تو اقبال کا جو بنیادی پیغام یہ تھا وہ ایک بیرونی جو ہے وہ جسے کہیں گے کہ قبضہ کرنے والی قوم کے مقابلے میں جو اپنی قوم تھی, یعنی ہندوستانی قوم تھی, اسے بیدار کرنے کا پیغام تھا. اور ہمیں اقبال کے یہاں یہ نظر بھی آتا ہے کہ اقبال اپنے آپ کو یعنی شاعر مشرق کہتے ہیں. تو گویا اقبال کے یہ جو تمام اشعار آپ نے کوٹ کیے, یہ دراصل اپنی جو قوم تھی یعنی ہندوستانی قوم تھی اسے بیدار کرنے کے حوالے سے ہماگیریت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ فقط برطانوی جو راج تھا انہوں نے سلطنت تاج برطانیہ نے فقط مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں بنایا تھا, بلکہ ہندوستان میں موجود جتنی بھی اقوام تھی, وہ ہندو تھے, سکھ تھے, باقی اور دیگر اقوام تھی, وہ سب ظاہر سی بات ہے کہ برطانیہ کے تسلط کے زیر اثر تھیں. تو لہٰذا اقبال اپنی پوری قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس حیثیت میں جو اقبال بات کر رہے ہیں تو وہ داعی اسلام کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے, بلکہ اقبال کی گفتگو اپنی قوم کو بیرونی جو قابض قوم ہے اس سے نجات کے لیے جو ایک امید چاہیے ہوتی ہے, جو ہمت چاہیے ہوتی ہے, جو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, اور جو ایک خودداری چاہیے ہوتی ہے, اور غلامی سے جو ایک نفرت ایک ہونی چاہیے, تو اقبال دراصل وہ بیدار کرتے نظر آتے ہیں. اور کسی بھی اور وہ ظاہر ہے اس میں زیادہ اٹریکشن تب ہو جاتی ہے کہ جب آپ ان کو انہی کے بڑوں کی تعلیمات, بالکل ایگزیکٹلی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اقبال, اور پھر یہ کہ کسی بھی مذہب کا جو کوئی رہنما ہوں گے, کوئی بڑے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے وہ شخصیات آئیڈیل شخصیات ہوتی ہیں اس مذہب کے ماننے والوں کے لحاظ سے, اور جو اعلیٰ انسانی اقدار ہیں, سچائی, آزادی, خودداری, بہادری, شجاعت, اور جو ہے وہ غلامی کو قبول نہ کرنا, یہ سب کے سب چیزیں چونکہ انسانی فطرت میں مشترک ہیں, لہذا کسی بھی قوم کا جو لیڈر ہے, رہنما ہے, بڑا ہے, وہ ہمیں انہی چیزوں کی دعوت دیتا نظر آتا ہے. تو اقبال گویا ان شخصیات کے ذریعے سے بر صغیر کی جمیع اقوام کو, مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو رہبر ہیں, ان کے مذہبی رہنما ہیں, ان کی طرف ان کی جو سیرت ہے اور ان کا جو زندگی ہے اس کی طرف انہیں جو ہے وہ ان کی توجہ دلا کے اصل میں ان کے اندر ایک جذبہ حریت اور ایک بیداری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. ظاہر ہے آزادی کا حصول اور اپنے حق کے لیے جد و جہد کرنا یہ تو کامن فیکٹر ہے, اس کو کسی مذہب کا محتاج نہیں ہے. تو اسی کو لے کر وہ ظاہر ہے جو بات کر رہے ہیں تمام اقوام کو, تاکہ ہم مجتمع ہو کر اور آگے بڑھیں اور جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے اس کے مقابلے کرنے کی ایک بہتر پوزیشن میں ہم آئیں. اور ویسے توحید کے حوالے سے اور جو ہے وہ عقیدہ توحید کے متعلق تو اقبال کا نظریہ بالکل بے غبار ہے. اور اقبال جیسے کہ اقبال کی مشہور نظم ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, تو لہٰذا یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں. جب اقبال جو ہے وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ان چیزوں پہ یعنی بات کریں گے کہ جو ہمارے ہاں جو معروف ہیں اور ہمارا یعنی جسے کہتے ہیں کہ اپنا پیغام ہے, اور جب کسی باہر کی قوم سے مخاطب ہوں گے تو ان کا جو ہے وہ انداز دوسرا ہوگا. صحیح ہے. اچھا, اب آتے ہیں اقبال کی جو مغرب سے میں دشمنی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کا شدید قسم کا ایک نقد ہے موجود مغرب پہ,
اور بے غبار ہے, جی, لگی لپٹی کے بغیر ہے, شدید مایوسی ہے ان کو. ذرا شروع میں آپ نے کہا کہ اقبال جو ہے وہ 1908 میں یہاں سے گئے, 1905 میں پڑھنے کے لیے انگلستان. وہاں سے انہوں نے اپنی جو ایم اے کیا, وہاں سے انہوں نے بار ایٹ لا کیا. ہاں سوری, بار ایٹ لا. ایم اے تو یہاں سے انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, جی سی یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد وہ جرمنی گئے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے, میونخ. تو یعنی انہوں نے تقریباً یہ کوئی 5 سال کا مجموعی طور پہ 3 سے 5 سال کا عرصہ بنتا ہے جو انہوں نے وہاں پہ گزارا. تو اس کے بعد انہوں نے ان کی شاعری میں ہم دیکھیں تو مغربی تہذیب اور اس کی خامیوں پہ انہوں نے بہت بولا ہے اور کھل کے بولا ہے, اور نہ ان کے جدت والوں کو چھوڑا ہے, نہ ان کے قدامت پرستوں کو چھوڑا ہے, سب کو ہی لپیٹا ہے. ایک غزل بھی ہے ان کی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا. اب یہ یعنی ڈائریکٹ وہ ایک طرف وہ وہاں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انہیں اعلیٰ تعلیم والوں کو اوقات بھی یاد دلا رہے ہیں. یہ جو اقبال کا مغرب پہ ایک نقد ہے, شدید نقد ہے, اس کا کیا پس منظر ہے؟ کیا ایسا نظر آیا ان کو وہاں؟ کیونکہ یہ اس عرصے کے بعد ہی زیادہ نظر آیا ہے جب وہ وہاں پڑھ رہے تھے, وہاں پہ انہوں نے اس تہذیب کا مطالعہ کیا. تو اقبال بنیادی طور پہ کس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف ہم نے ایک ڈسکس کی نا چیز کہ وہ رام کو, نانک کو, جو باقی ان کے پیشوا ہیں مذاہب کے, ان کے پیشواؤں کو وہ تھوڑا سا مارجن دیتے ہیں, ان کی کہتے ہیں بھائی تم ان کی کامن تعلیمات جو سیدھی سیدھی ہیں ان کو ہی مان لو کم از کم. اور ایک طرف وہ مغرب کو یعنی شدید تنقید کی زد میں رکھے ہوئے ہیں. تو کیا ایسا دیکھا کہ جس کی رعایت نہیں برت سکے علامہ؟ اقبال کی جو مغرب پہ تنقید ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت یعنی بے باک اور بہت ہی جسے کہتے ہیں بے غبار انہوں نے مغرب پہ نقد کی ہے. اور تنقید مغرب میں جیسے کہ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے بجا طور پہ لکھا ہے کہ ہمیں اپنی اس مسلم تاریخ کے 100 سالوں میں اقبال جیسا مغربی نقاد نظر نہیں آتا. تو اقبال کے مغرب پر جو نقد ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کسی ایسے شخص کا نقد نہیں ہے اور کسی ایسے شخص کی تنقید اور کریٹک نہیں ہے کہ جو مغرب کو جانتا نہیں ہے, جس نے کہیں دور سے بیٹھ کے بس کچھ باتیں سن لی ہیں اور وہ بس ان تصورات کے زیر اثر, یا اس نے کوئی کتاب پڑھ لی ہے, یا روایتی رسمی طور پہ اس کے ذہن میں چونکہ ایک بات نفرت کے انداز میں ڈال دی گئی ہے اور اب وہ جو ہے وہ ایک تعصب کے زیر اثر جو ہے وہ کسی نظام پہ اور کسی تہذیب پہ نقد کر رہے ہیں. بلکہ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی اور جس دور میں اقبال جو ہے وہ نوجوانی کو پہنچے تو وہ بالکل 20ویں صدی کا بالکل آغاز ہے. تو 20ویں صدی کے آغاز کا عرصہ یہاں بر صغیر میں تاج برطانیہ کی عملداری کا زمانہ ہے. تو انہوں نے گویا جس انداز میں تاج برطانیہ نے, ایسٹ انڈیا کمپنی نے جہاں بر صغیر پہ قبضہ کیا اور پورے کے پورے وہ حالات پہ جنگ آزادی 1857 کے پورے حالات, اور اس کے بعد جو مغربی مشنریوں کا یہاں کردار تھا اسلام کے حوالے سے وہ پورا تناظر, اور پھر اس کے نتیجے میں سر سید احمد خان اور علی گڑھ کی ایک فکر کہ جو اپنے یعنی بہت سی قومی خدمات کے بجا اعتراف کے ساتھ ساتھ ایک مغربی تہذیب سے مروبیت کا ان کے ہاں بہت ہمیں ایک غالب حصہ نظر آتے ہیں. تو یہ جو پورا کا پورا پس منظر تھا, اور اقبال نے جس یعنی دور میں بلوغت کو اقبال پہنچے, تو یہ عرصہ اس مغربی تہذیب کے خلاف بر صغیر میں ایک عوامی اور نوجوانوں کے رد عمل کا عرصہ تھا. اور اسی عرصے میں پھر اقبال مغرب چلے گئے اور اقبال نے اپنی یعنی عین جوانی کے وہاں 3 سے 4 سال وہاں رہے اور براہ راست مغربی تہذیب کا, ان کی معیشت کا, ان کی معاشرت کا, ان کے طرز سیاست کا, ان کے رہن سہن کا اور ان کے فکر و فلسفہ کا اقبال نے گہرا مطالعہ کیا. اور اس مطالعہ کے بعد اقبال جس نتیجے پہ پہنچے اسے اقبال اپنے اس مشہور شعر میں بیان کرتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بہت مادی ترقیات کا ایک جہان ہے اور مغربی اقوام نے جو ہے وہ سائنسی علوم کے ترقی کے زیر اثر ایک مشینی انقلاب آیا ہوا ہے اور ایجادات کا ایک جہان ہے, اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک نئی دنیا ایک تعمیر ہو رہی ہے اور ایک چکا چوند نظر آ رہی ہے ہر جگہ اس مادی ترقی کی. تو اقبال نے اس کے متعلق جو تبصرہ کیا, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی,
لیکن پھر اس کی حقیقت بیان کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. نظر کو تو اب یعنی نظر خیرہ تو ہو رہی ہے، لیکن جو اس تہذیب کے اور اس ترقی کے جو اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کسی حق پر، وہ کسی سچ پر، وہ کسی دیرپا اور مستحکم اخلاقی بنیاد پہ نہیں کھڑی ہوئی. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اقبال نے خود، چونکہ اقبال ایک مغلوب قوم کے فرد تھے، وہ اپنی ذہنی اور نفسیاتی طور پہ ایک آزاد ایک شخصیت کے حامل تھے، لیکن ایک مغلوب قوم کے فرد تھے. انہوں نے مغربی اقوام کی ان چیرہ دستیوں کو اور مغربی اقوام کی اس ہوس مال و زر کو اپنی آنکھوں سے اقبال نے مشاہدہ کیا تھا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مغلوب قوم کے فرد تھے. پھر وہاں جا کے انہوں نے جب براہ راست اس مغربی اقوام کے طرز بود و باش، ان کی تہذیب اور ان کی نفسیات کا مطالعہ کیا، تو اقبال اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات. تو مغربی اقوام بظاہر تو آزادی کا، بظاہر تو ترقی کا اور بظاہر تو مساوات کا اور علم کا جو ہے وہ چرچا کرتی ہیں، لیکن جب ان اقوام کے باطن میں جھانکا جائے تو پھر یہ صورت نظر آتی ہے کہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تو اقبال نے گویا اس دو رخی کو اور اس مغربی اقوام کی عملی منافقت کو، اس کو جو ہے وہ براہ راست یعنی اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا، اور اپنی اس جو ہے وہ براہ راست اپنی مغربی اقوام اور ان کے پورے نظام جو ہے فکر و عمل کے مشاہدے کے بعد اقبال اس نتیجے پہ پہنچے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس چنگیزی کا مظاہرہ آج جو ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اسے سمجھنا، اس کے سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم جب مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں، غاصب ملک میں اترتے ہیں تو وہ صرف سفارتی حمایت لے کے نہیں آ رہا، بلکہ وہ ایک کارگو طیاروں میں بموں اور میزائلوں کے درمیان سے نکلتا نظر آتے ہیں. بالکل بالکل. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور یہ اسی پہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب مغرب نے اپنے دین اور دنیا کو الگ الگ کیا، اور دین والے ایک طرف رہبانیت اس طرف کھڑے تھے جو ان کے دین کے پیروکار تھے، پاپا اور وہ سارے، اور جو باقی لوگ تھے دین بیزار، وہ ایک طرف جس طرح کہ انہوں نے دین سے اپنے راہیں جدا کی، تو پھر وہ چنگیزی بچی پیچھے، اور کیا بچنا تھا پیچھے. آگے بڑھتے ہیں. جی بس ایک بات میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اس تہذیب کے اندر جو خالص مادیت اور وحی اور مذہب سے قطع تعلق کر کے فقط عقل انسانی کے زور پہ انسانی سماج اور معاشرت کی تعمیر کی جو اصول اور اس کی اساس میں شامل تھا، اقبال نے اس فساد کو بھانپ لیا تھا کہ یہ جو پورا کا پورا الحاد اور لامذہبیت پر مبنی یہ جو پورا نظام فکر و عمل ہے، یہ انسانیت کو کسی خیر کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بلکہ بالآخر انسانیت کو کسی حادثے سے جو ہے وہ دوچار کرے گا. بالکل. اچھا، یہ جو آپ نے آخر میں بات کی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خوفناک، بڑی تشویشناک اور بڑی دردناک حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے فلسطین میں اور جو معاملات ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی زندگی میں ایک بہت بڑی ان کا حصہ، ان کی زندگی کی جد و جہد کا حصہ اگر میں کہوں تو وہ خلافت کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے، جس طرح وہ لڑ سکتے تھے، یعنی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زور قلم دیا تھا، تو وہ قلمی جہاد کے ذریعے انہوں نے بہت ماشاءاللہ کوشش میں ہمت کی. خلافت عثمانیہ کے لیے وہ بہت ان کے جذبات نظر آتے ہیں ہمیں. اور سیم ٹائم پہ پھر وہ فلسطین کے یہ جو مسئلہ ہے، اس وقت چونکہ 2 اسٹیٹ کی یہ ظاہری حد بندی بھی نہیں تھی اور تازہ جنگ عظیم اول ختم ہوئی تھی. اس کے بعد پھر اقبال جب برطانیہ نے وہاں پہ قبضہ کیا اور اقوام متحدہ نے یہ جو ہمارا بیت المقدس ہے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا اور علاقے اپنی اس سے بانٹنا شروع کر دیے بالفور ڈکلیریشن کے بعد، تو اقبال پھر خود نہ صرف یہ کہ وہ قلم کی حد تک رہے بلکہ وہ فزیکلی، یعنی انہوں نے ان علاقوں کے دورے کیے. ایک تصویر ہمارے ناظرین اگر دیکھ سکیں تو اقبال نے وہاں بیت المقدس میں جا کے باقاعدہ اس اجلاس میں شرکت کی جو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے وہاں پہ منعقد ہو رہا تھا، اور اس میں لبنان، مصر اور عراق اور دیگر ممالک کے نمائندے تھے.
تو یہ جو خلافت کی بقا کی جد و جہد اور فلسطین، مسئلہ فلسطین کی فکر، اور اس پر اقبال نے کہا بھی نا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق کیوں حق نہیں، ہسپانیہ پہ کیوں حق نہیں، اہل عرب کا ایک شعر ہے ان کا. تو یعنی باقاعدہ وہ عملاً بھی وہاں پہ موجود رہے. تو اس کو میں تھوڑا سا آپ سے اس سفر کو، اقبال کا یہ جو پہلو ہے، یہ جو ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کو ذرا بیان کیجیے کہ وہ خلافت سے کیا امیدیں تھیں ان کو، جس کی بقا کے لیے وہ فکر مند تھے، اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ فلسطین کے اوپر وہ فزیکلی بھی وہاں پہ شریک رہے. ان دونوں چیزوں کو بیان کریں، اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں جو لنک ہے، جو اقبال سوچ رہے تھے بیک آف مائنڈ، وہ کیا تھا؟ خلافت کے حوالے سے اقبال کا جو ذہن تھا وہ بہت پریکٹیکل تھا اور بہت عملی تھا، اور اقبال نے اس کی دونوں جہات سے اس پر گفتگو کی. خلافت کے حوالے سے اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، تا خلافت کی بنا ہو، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. تو گویا اب یہاں اپنے اس شعر میں اقبال خلافت کو جو ہے وہ اس کے ایک احیاء کے لیے ایک دائی کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور ایک درد مندی کے ساتھ اقبال جو ہے وہ خلافت کے قیام کی بات کر رہی ہیں. اور کیا اقبال کا تعلق حزب التحریر سے تھا؟ تو یہ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، میں اس بات کو ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا، اب اقبال یہ ہم دیکھیے کہ پہلی جنگ عظیم کے وقت جو ہے وہ خلافت کا مسئلہ یہ بڑے زور و شور سے اٹھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کمال اتا ترک نے ظاہر سی بات ہے خلافت کو ختم کر کے ایک جمہوری ترک کی جو وہ بنیاد رکھی، اور اس پر اقبال نے وہ مشہور زمانہ اپنا شعر کہا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ عیاری اوروں کی بھی دیکھ. تو گویا اقبال کو اس کا جو ہے وہ صدمہ بھی تھا. اور یہاں پہ ہمارے ہاں بر صغیر میں تحریک خلافت بھی چلی، اور اس میں آپ کے علم میں ہے، ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ جس پیمانے پر بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ اسلامی خلافت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے، مولانا شوکت علی صاحب اور مولانا ان کے بھائی مولانا محمد علی جوہر صاحب، جوہر برادران کی جو اس حوالے سے خدمات تھیں وہ بالکل واضح ہیں. ایک عام آدمی کی، اور ایک عام آدمی کی، ایک عام خاتون کی، خاتون خانہ کی، بالکل جی. اور وہ بات ترکوں کو آج تک بھولی نہیں ہے کہ ترک بر صغیر کے مسلمانوں کی اس قربانی کو آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں کہ مسلمان عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے کنگن اور کانوں سے اپنی بالیاں اتار کے جو ہے وہ اس فنڈ میں جمع کروا دی تھی کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں جو ہے وہ خلافت کو بچانے کے لیے ہم کریں. تو اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ترک نہیں بھولے، جی ہمارے پڑوسی بھول گئے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں بھی ایک سلسلہ یہ رہا کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، ایک تو ہے نا وہ ایلیٹ اوپر بیٹھی ہے، اس پر الزام آتا ہے کہ وہ ڈالر کی بس چیزیں، اور انہوں نے بیچا فلاں کیا. دیکھیں کیا انہوں نے، آپ ان سے بات کریں، لڑ سکتے ہیں تو لڑ لیں. ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی، ایک پنجابی، ایک سندھی، ایک بلوچی، ایک پشتون، اس کے گھر بیٹھی جو ماں بہن بیٹی ہے، اس نے جو اپنا سیکریفائز کیا، اپنے وہی زیور اتار کے دے دیے آپ کی مدد کے لیے، ان کو آپ نہ بھولیں. لیکن یہاں تھوڑا سا میں ایک کمپیریزن دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، بعض لوگوں کو شاید یہ بری لگے، لیکن جتنا آج ترکوں میں پاکستانیوں کی قدر اور محبت ہے، اس کو کتنا زمانہ، یعنی قریباً 1 صدی ہونے کو ہے اس خلافت والی اس پوری موومنٹ کو، اور اس کے لیے جو جد و جہد تھی اس کو. اور یہاں تو کل کی بات ہے، تو ہم کل کی بات کو بھلا بیٹھے ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے جو نفرت پائی جاتی ہے ہمارے آس پاس، میں نام نہیں لیتا، لوگ سمجھ رہے ہیں، تو وہ ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ تھوڑا سا کوئی کامنٹ اور پھر آگے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی 4 دہائیوں میں پاکستانی قوم نے اور پاکستانی ریاست نے ہمارے شمال مغربی سمت میں موجود اپنے ہمسائے سے اور اسلامی ہمسائے کے ساتھ جو ایک تاریخ رہی ہے ان کے تعاون کی، ان کی آزادی کے لیے، ان کی معاشی ترقی کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ مشکل حالات میں ان کی میزبانی کے حوالے سے، تو شاید کوئی تاریخ یعنی اس بڑے پیمانے پہ اس کی مثال پیش نہ کر سکے، جس فراخ دلی کے ساتھ پاکستانی عوام نے ان کو قبول کیا، اور جس فراخ دلی کے ساتھ انہیں یہاں مواقع میسر آئے، اور حکومتی لیول پہ بھی تاریخ کے 2-3 بڑے مرحلوں پر ان کے ساتھ جس بڑے پیمانے پر ان کی آزادی کے لیے جو ہے وہ تعاون ہوا. اگر چند کچھ مسائل ہیں ایسے کہ جس پر جو ہے وہ کوئی اختلاف ہے، تو بہرحال اسے بڑی سطح پر بیٹھ کے اسے حل کیا جانا چاہیے تھا. عوامی نفرت کو جو ہے وہ اسے بڑھاوا دینا
اور ایک ایسا طرز عمل جو سامنے آیا کہ جس میں جو ہے وہ کم ظرفی کا ایک پہلو جھلکتے ہیں، یہ بہرحال ایک بہت بالکل، اور اس میں ترک بازی لے گئے، وہی بازی لے گئے، کمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں پچھلے دنوں یہاں پہ گورنر ہاؤس میں ہماری ایک ترک ایک اداکار ہیں جو ارطغرل غازی، ایک ان کا سیریز آئی تھی، اس کے بڑے مشہور اور وہ حافظ قرآن ہیں ماشاء اللہ، بڑے دیندار ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے وہاں پہ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم اقبال کے اوپر ایک پوری دستاویزی فلم اور سیریز پلان کر چکے ہیں، اور وہ ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ اقبال نے جتنا ہمارے خلافت کے لیے جد و جہد کی، اس کا آج تک یعنی ہمارے دلوں میں اس کی قدر ہے، اور وہ شاید ہمیشہ رہے گی، ہمارے بچے میں وہ رہے گی، اور وہاں اقبال کے نام سے جو شاہراہیں ہیں اور ان کی یادگاریں وہاں پہ ترکی میں بنی ہوئی ہیں جگہ جگہ، یہ بھی اس کا ایک عملی نمونہ اور مثال ہے۔ تو اب میں آپ سے وہ جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ میں اس پر کامنٹ کرتا ہوں کہ یہ جو خلافت ہے، آج ہم اگر خلافت کی بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایکسٹریمزم کی بات، یہ تو کوئی ایکسٹریمسٹ سوچ کے بندے ہیں، تو یہ جو اس کو تھوڑا سا آپ کلیئر کریں کہ اقبال جس خلافت کی جد و جہد کر رہے تھے اس کا کیا پس منظر تھا، اور ان کا اس جد و جہد سے یعنی وہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے ایکچولی؟ جی، خلافت پر اقبال کی رائے کو سے کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، اور وہ کہ میں اپنے جو بر صغیر کے ہمارے آباء و اجداد تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی قربانیوں سے اور ہمارے پاکستانی بر صغیر کے عوام کی قربانیوں سے آج بھی عام پاکستانی کا سر اپنے ترک بھائیوں کے سامنے فخر سے بلند ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی ترک کے ساتھ پاکستان، تو ہم نے تو وہ قربانی نہیں دی، وہ تو ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی، تو ان مسلمان علماء، ان عوام، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلام کہ جن کی قربانی کی بدولت آج ہم اپنے ترک بھائیوں کے سامنے سرخرو ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کا ایک جو تعلق ہے وہ ایک بہت محبت کا اور بہت احترام کا ایک تعلق ہے۔ خلافت کے حوالے سے اقبال کی، جیسا کہ ہم نے کہا جو ہماری بات ہوئی کہ ایک تو اقبال جو ہے وہ خلافت کی جو بات کرتے ہیں اسے باقی رکھنے کی وہ کیوں بات کرتے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خلافت کیا ڈیلیور کر رہی تھی، جو ترک خلافت تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں الگ ایک حکومت تھی، اور جب تک مغلیہ سلطنت تھی تو ان کا کوئی خاص عملی کوئی تعلق اس کے ساتھ قائم نہیں تھا خلافت کے ساتھ، اور باقی جو ہے وہ ممالک اسلامیہ میں بھی عرب ممالک میں کوئی خاص عملداری ہمیں کوئی خلافت کی نظر نہیں آتی تھی۔ تو اب اس کے باوجود جو ہے وہ ایک خلافت کو کہ جو بظاہر کوئی ایسا ایک نمائشی سی چیز تھی، ایک نمائشی سی علامتی سی ایک چیز تھی، اور کوئی وہ ڈیلیور کرتی کوئی نظر نہیں آتی تھی، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا سنجیدہ ہو جانا اور جو ہے وہ اتنی کوشش کرنا، تو کیا اس کی حیثیت تھی؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ترک خلافت، عثمانی خلافت مسلمانوں کی ایک وحدت اور ایک یکجہتی کی علامت تھی، اور یہ علامت ہی ایک اپنی نوعیت کی ایک طاقت تھی۔ اور اگر اس بات کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ موجودہ حالات میں جو صورتحال درپیش ہے، اور اس وقت مشرق وسطیٰ میں اگر کوئی اجتماعی ایسی قوت ہوتی کہ جس کا احترام عملاً اگرچہ ہر علاقہ خود مختار ہوتا، لیکن ایک نظریاتی طور پہ، ملی طور پہ کسی ایک سائے کے نیچے، کسی ایک جو ہے وہ چھتری کے نیچے امت مسلمہ اکٹھی ہوتی، تو بہرحال ایک جو ہے وہ مشترکہ پیغام جانا آسان تھا، اور اس بات کو مغرب بخوبی جانتا تھا، اسی لیے انہوں نے بہت کوشش کے بعد اس خلافت کو ختم کیا۔ اگر وہ ایسی کوئی بیکار سی چیز تھی تو اس کے ختم کرنے میں مغرب کو بہت دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ دیکھیں وہ خلافت جب تک تھی تو اس وقت تک تو بالفور بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ بالکل اس وقت یعنی 1877 سے اسرائیل کے قیام کی جد و جہد شروع تھی نا، یعنی آفیشلی، اس سے پہلے تو کوشش نہیں تھی، آفیشلی جو زیونسٹ کا آغاز ہوا اور پھر صہیونی تحریکوں نے اس پہ کام اپنا تیز کیا، تو اس کے بعد ایک ہی جو بڑی رکاوٹ تھی وہ خلافت عثمانیہ تھی، کیونکہ خلافت عثمانیہ نے وہاں پہ یہودیوں کو زمین بیچنے پہ اور خریدنے پہ پابندی عائد کر رکھی تھی، اور اس یعنی ایک گز بھی زمین کا وہ نہیں لے سکے جب تک خلافت قائم تھی، اگرچہ وہ علامتی ہی تھی۔ بالکل، تو اس علامت کا بھی اتنا فائدہ تھا مسلمانوں۔ اس علامت کو آپ یہ دیکھیے کہ علامتوں کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے کہ آج مغرب کے قلب میں اور وسط میں ایک ویٹیکن سٹی کے نام سے ایک ریاست
ریاست موجود ہے کہ جس کا کل حدود اربع غالباً کوئی 1.5-2 مربع کلومیٹر ہوگا، اور لیکن یہ کہ وہ ایک ریاست ہے الگ سے، وہ ایک ریاست کے طور پہ اس کا تشخص ہے، اور اس کا ایک حکمران ہے، پاپائے روم جو ہے وہ اس کے حکمران ہے، اور مغرب نے جو اپنی ایک قدیم جو ہے وہ ایک مسیحی جو ان کا جو ہے وہ ایک دور رہا تھا جو ہے وہ حکومت کا، اسے ختم نہیں ہونے دیا. تو اگر خلافت عثمانیہ کو دیکھا جائے تو وہ 1.5 مربع کلومیٹر کی کوئی خلافت یعنی کوئی ریاست نہیں تھی، بلکہ ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ایک بہت طاقتور ایک ریاست تھی، جس کا کہ جنگ عظیم اول اور دوم میں بہت یعنی ایک غالب اس کا کردار رہا. اور جیسا کہ آپ نے بہت بجا یہ بات کہی کہ جب تک وہ خلافت قائم تھی اس وقت تک عملی طور پہ یہ جو اقدامات تھے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، ان میں یہ تیزی اور یہ بے باکی نہیں لائی جا سکی تھی. بے شک ایسا ہی ہے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. آگے ہم بڑھتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ فلسطین کو اپنی محض اپنے کرم اور فضل سے حل کرے، اور جو وہاں کے مسلمان بھائی بیچارے ہمارے اس وقت بہت ہی تاریخ کا سب سے بڑا جبر اور ستم سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہتے ہیں نا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ شام بس بہت زیادہ طویل نہ ہو اور اس کا اختتام ہو. اور یہ کہیں نہ کہیں بطور مجموعی ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان اور آزمائش میں ڈالا ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی بڑا ایک چیلنج کا وہ موقع ہے، لیکن جس طرح سے جو کوشش ہو رہی ہے ہمارے یہاں جامعۃ رشید کے پاس آؤٹس کی ایک تنظیم ہے، وہ بھی بیچارے اپنے طور پر ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ جتنی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی ایڈ کوئی بھی ویلفیئر ایکٹیویٹی ان کے زخموں کا مداوت نہیں کر سکتی ہے. خلافت کے حوالے سے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے بات کی ابھی خلافت کے احیاء کے حوالے سے اقبال کی جو ان کے شاعری میں ہمیں اشارے ملتے ہیں. اچھا یہ تو اقبال کی جو فکر ہے اس کا نظریاتی اور جذباتی پہلو ہے. اچھا اقبال اس خلافت کے حوالے سے جو عملیت پسندی ہے اس سے بھی بے خبر نہیں تھے. اقبال نے اپنے خطبات میں اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ آج اگر ہم کسی دوبارہ اس خلافت کی بات کریں گے تو جو اس وقت یعنی عالم اسلام کی یعنی اقبال کے دور میں جو صورتحال ہے تو اس میں یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم یعنی کسی ایسے اجتماع کی بات کریں کہ دنیا میں مختلف مسلمان قومیں ہیں اور انہوں نے اپنی ان کی حکومتیں قائم ہیں، تو کوئی بھی شاید اس کو وڈرا کرنے پہ تیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی ایک جو ہے وہ اس کی وہ قبول کر لے. تو لہٰذا اس یعنی کمزوری کے دور میں عملی طور پہ یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی اکائیاں ہیں، گویا جتنی بھی حکومتیں اور ریاستیں ہیں، وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پھر ایک اجتماعی گویا کوئی ایک بلاک تشکیل دے لیں. یہ گویا ایک وہی تصور ہے کہ بعد میں جسے یورپ نے جنگ عظیم دوم کے بعد اختیار کیا کہ ہر مغربی جو قوم ہے وہ مختلف اقوام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی الگ آزاد حیثیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناٹو کے نام سے ایک اتحاد بنایا، یا یورپین یونین کے نام سے ان کا مطلب ایک اتحاد ہے. پھر ناٹو تو خیر اس کی ایک جنگی اور عسکری وہ ہے. تو لہٰذا یہ اقبال کو پہلے سے یہ تصور پیش کر چکے تھے کہ ان تمام اکائیوں کو اپنے طور پہ مضبوط ہو کے اور پھر یہ کہ کسی ایک مرکزی جو ایک چھاؤں ہے اس کے نیچے آ جانا چاہیے. صحیح ہے. کوئی کامنٹ اس پر کہ اقبال کا جو خلافت کا تصور ہے وہ کوئی ایکسٹریمزم پہ مبنی نہیں ہے. جی بالکل اقبال بڑے جدت پسند انسان ہے. کہ اقبال کے ذہن میں ایک پریکٹیکل تصور موجود تھا، یعنی کہ وہ اب جو حکومتیں بن گئی ہیں، جو سلطنتیں قائم ہو گئی ہیں، اب ان میں کوئی خلفشار پیدا کر کے اور کوئی جو ہے وہ بد امنی اور بے چینی پیدا کر کے نئے مسائل کھڑے کرنے کے بجائے انہی کی تعمیر اور ترقی کی بات کرنی چاہیے. اور پھر کسی سٹیج پہ یہ سب جو ہے وہ ایک کوئی یونین بنا لیں، کچھ کسی جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں. صحیح ہے. تو یہ صورت اقبال کے ہمیں اس میں نظر آتی ہے. مناسب ہے. جزاکم اللہ خیر. اب آ جاتے ہیں واپس پاکستان. اقبال کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں جی مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے آپ کو وہ خط نہیں بھیجا جو آپ کو بھیجنا تھا میں نے اقبال کا، اس پہ ہم ریسرچ کر لیتے لیکن بہرحال ایک کوئی کامنٹ. جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے نا وہ بھائی اقبال کو آپ لوگ الزام کیوں دے رہے ہو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں حالات پاکستان کے حالات سے کہ یار یہ کیسا مرغی امام النعمان، یہ بے روزگاری پر 10 چیزیں نا نیگیٹو چیزیں تو بہت جلدی نمایاں ہوتی ہیں. ایک سفید کپڑے پہ تھوڑا سا بھی داغ بہت جلدی دور سے نظر آتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس ملک کا تصور دینا تھا اقبال نے، خدا کا خوف کرو. مطلب وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اقبال کو ایک طرح سے، اور پھر وہ دلیل دے رہے ہیں کہ اقبال نے یہ تصور پیش نہیں کیا تھا. اور اس کی دلیل میں وہ ایک خط
اقبال کا، جس کا متن ترجمہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی پڑھ دوں اور ہمارے ناظرین بھی اس کو سن لیں گے، تو اس پر میں آپ کا کامنٹ لیتا ہوں۔ اقبال نے یہ خط لکھا ہے عزیزم تھامس صاحب کو، اور یہ 4 مارچ 1934 لاہور میں۔ ایک پس منظر اس کا وہی بات ہے کہ اس کی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ بہرحال عزیزم تھامس صاحب کوئی ہیں یہ، اور انہوں نے اقبال کی کسی کتاب پہ اپنے تقریر یا کسی خیالات کا اظہار کیا، تو اس پر شکریہ ہے کہ میری کتاب پر اظہار خیال اور نیک خواہشات کا نہایت ممنون ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ ایک غلطی کا ازالہ کرنے کی جرات کرتا ہوں جو کہ بیحد سنجیدہ امور سے متعلق ہے۔ آپ مجھے منصوبہ پاکستان کی تخلیق کے بانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو کہ میرا منصوبہ نہیں ہے۔ میں نے تو صرف اپنے خطبے میں مسلمانوں کے ایک صوبے کی بات کی تھی جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں، جو کہ غیر منقسم ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ہوں، اور یہ وفاق ہندوستان کا حصہ ہوگا۔ تو یہ عجیب ایک یعنی اس یوم اقبال پہ ہمیں، اور تو ہم اقبال کی کوئی خدمات پہ، کوئی سیمینار، کوئی تعلیمات پہ، کوئی فکر، کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکے، لیکن یہ ایک نیگیٹو خط جو ہے سامنے آیا ہے، اور اس پر بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی اقبال کو خواہ آپ لوگوں نے مصور پاکستان کیوں بنایا ہوا۔ جی اسی تو جیسے کہ ہماری بات ہوئی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس خط کا کیا پس منظر ہے۔ اور سر تھامس آپ اگر کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر تھامس آرنلڈ ہیں جو اقبال کے استاد ہیں۔ اچھا جی میں اس کو دیکھ لوں گا، دوبارہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، لیکن یہ سر تھامس آرنلڈ معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو اقبال کی جو عبارت ہے اس سے بھی گویا یہ رزلٹ نکالنا کہ اقبال مصور پاکستان نہیں ہے، بلکہ اقبال تو اس کی نفی کر رہے ہیں آرنلڈ کو خط لکھتے ہوئے، کہ آرنلڈ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آرنلڈ نے اقبال کو یہ بات کہی ہے کہ آپ اس یہ جو بات چل رہی ہے ایک الگ ریاست کے قیام کی، تو اسے آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو اس خط میں اقبال اس کی نفی گویا کر رہے ہیں اور آرنلڈ کو وضاحت دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں وہ جو ہمارا سورس ہے کہ جہاں سے ہم اسے یعنی پاکستان کو اقبال کا خواب قرار دیتے ہیں، اور اقبال کو مفکر پاکستان جو ہے وہ مصور پاکستان بلکہ کہنا چاہیے کہ مصور پاکستان قرار دیتے ہیں، تو میں اقبال کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور یہ 29 دسمبر 1930 کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، 29 دسمبر 1930 اور انڈیا مسلم لیگ کا جو اینول جو ان کا کانوکیشن تھا، اس پر اقبال نے جو اپنا پریزیڈنشل ایڈریس دیا تھا، اقبال کا جو خطبہ صدارت تھا، وہ جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہوئے اقبال کے الفاظ یہ تھے کہ میری خواہش ہے، وہ طویل بات تھی، اور اس میں اقبال اصل میں پس منظر اس کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی یک قومی معاشرہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری قومیں ہیں، اور ان قوموں کا اپنا اپنا تاریخی، تہذیبی، سماجی، مذہبی پس منظر ہے، اور کبھی بھی یہ قومیں اکٹھی یعنی ان سب چیزوں میں اکٹھی نہ تھیں، نہ ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی کوئی ایک پریکٹیکل بات ہوگی کہ انہیں اس طرح کی کسی چیز پہ اکٹھا کرنے کی کوئی کوشش کی جائے۔ ان تمام اقوام کا اپنا اپنا علیحدہ سے پس منظر ہے۔ اچھا، اسی کو ہم 2 قومی نظریے کے نام سے، 2 نیشن تھیوری ہے، اس کی تفصیل ہمارے قارئین جانتے ہیں، اس کا پورا پس منظر ہے۔ تو وہ تمام تفصیل بیان کرنے کے بعد اور مسلم قوم کا بر صغیر کی دیگر اقوام کے ساتھ امتیاز بیان کرنے کے بعد، اور پھر جو ہے وہ جو یعنی معروضی حالات ہیں بر صغیر کے، اور کانگریس کی جو قیادت ہے، اس قیادت کا جو طرز عمل ہے، اور اس سے جو نظر آ رہا ہے، جو نہرو ہیں اور گاندھی جی ہیں، ان کا جو مسلمانوں کے حوالے سے، اگرچہ مسلمان ان کے ساتھ کانگریس میں اکٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کا جی چاہتا ہے، داؤ چلتا ہے، ایک بے باک سی ذرا تبصرہ ہے، تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کسی جو ہے وہ تکلف سے کام نہیں لیتے۔ تو اقبال اصل میں یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یعنی اپنی اصل بات کرنے سے پہلے کہ میں کسی فرقہ وارانہ تقسیم پہ یقین نہیں رکھتا، کہ مجھے کوئی دلچسپی ہے کہ کسی یعنی کوئی فرقہ یعنی فرقوں میں بانٹ دیا جائے، لیکن اقبال مسلم تشخص کو بہت ہی ببانگ دوہل اور بہت دلائل سے اسٹیبلش کرتے ہیں اپنی قوم کے جو ہے وہ ایک نظریاتی امتیاز کو۔ اس کے بعد پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے۔ یہ وہ کیٹیگوریکل اقبال کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اس وقت غیر منقسم ہندوستان میں کہ جو تاج برطانیہ کی عملداری میں تھا، یہ صوبے تھے سب، کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب،
صوبہ سرحد جو اب ہمارا KPK ہے. اور یہ سارا شمال مغرب ہے ہندوستان، یہ تمام کا تمام ہندوستان کے شمال مغرب میں ہے. یعنی گویا انہوں نے ایک یونٹ کو جس کے 4 صوبے تھے اس کو ایک صوبہ کہا اپنے اس خط میں. وہ بات بھی آگے آ رہی ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے. میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے یا باہر. اس وقت تک یہ ابھی تصور سامنے نہیں آیا تھا کہ تاج برطانیہ کو بالکل سرے سے یہاں سے چلا جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو 1940 جو پاکستان اس وقت اثرات نہیں تھے بہت زیادہ، اس وقت اثرات نہیں تھے بہت زیادہ، وہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد صورتحال ایسی بنی. تو اقبال کا گویا یہ کہنا تھا کہ ان صوبوں کو ملا کر خواہ سلطنت برطانیہ کے اندر ہو یا باہر ہو. گویا اچھا باہر کی بات بھی اقبال نے کی، گویا اقبال کے ذہن میں یہ بھی تصور موجود تھا کہ سلطنت برطانیہ سے باہر بھی آزادی حاصل کی جا سکتی ہے. میں دوبارہ اس کو پڑھنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے خواہ باہر. مجھے تو اب یہ وہ جو جسے اقبال کا خواب کہا جاتا ہے، یہ وہ جملے مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی ہی پڑے گی. تو اب اس سے زیادہ اقبال نے جو پاکستان کا ایک تصور پیش کیا، اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی ہے کہ گویا انہوں نے تینوں باتیں کی کہ ریاست برطانیہ کی عملداری کے اندر ہو، اس وقت آثار نہیں تھے، یا امکان ظاہر کیا خواہ باہر ہو، اور خواہ یہ 4 صوبے ہوں یا شمال مغربی سرحدی جو پورا علاقہ ہے گویا جو اس وقت کا یعنی پاکستان تھا، یعنی جو علاقے تھے، تو اس سے بالآخر ایک منظم ریاست قائم کرنی ہوگی. کیا بات ہے، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. یہ تو بڑا واضح آپ نے کر دیا جناب. یہ تو اس خط کے یعنی وہ اس میں تو بہت ہی مبہم ترین الفاظ سے ایک نتیجہ نکالا جا رہا ہے، جبکہ اتنی واضح بات کو لوگ یعنی باقاعدہ پہلے انہوں نے کہا کہ ان 4 یونٹس کو الگ کر دیں، پھر کہا کہ بالآخر ایک ریاست اسلامی ریاست بنانی پڑے گی. تو اور خواب کی ہوتا ہے سر. جی تو مولانا صاحب بہت شکریہ. اب ہم ذرا یہ اقبال کا نوجوانوں سے جو تعلق ہے جس کو وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، اور ان کے اس شعر سے جو ایک مشہور ان کا شعر بھی ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، پورا شعر میں چاہوں گا آپ اگر ہمیں سنائیں کیا ہے وہ. جی، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کیا بات ہے. اچھا یہ جو شعر ہے تو پیروں سے بظاہر اس میں اقبال لگتے ہیں کہ پیروں سے بڑے مایوس ہیں. وہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ کرنا ہے کرنا تو یہ نوجوان نسل ہی کرے گی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کمن چمن ڈال لو. شاہین کا لقب دے رہے ہیں نوجوانوں کو، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، ہے نا، یہ ساری چیزیں. یہ نوجوانوں سے ان کا جو تعلق تھا، اس تعلق کی جینون وجہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ہمارے اسلاف خدا نخواستہ اکابر بزرگ پرانے ان سے وہ مایوس ہو گئے تھے کہ ان سے ان کو کوئی امید نہیں رہی تھی کہ یہ تو بس کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ کرنا ہے، اور میری فکر یہ میں جس زاویے سے سوچ رہا ہوں اس پر آگے نوجوان ہی جا سکتے ہیں یا اس کو نوجوان ہی قبول کر سکتے ہیں. اور اقبال کو کیا بزرگوں سے اسلاف سے وہ شرف قبول نہیں ملا کہ وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، پہاڑا کر بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہین ہے تیرا پرواز کام تیرا وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے، اتنا زیادہ نوجوانوں کی طرف کیوں مائل ہیں اقبال؟ ایک بہت خوبصورت سوال ہے. اقبال کی اس فکر کا فطری، تاریخی اور معروضی پس منظر ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اقبال کا جو یہ تصور ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تھوڑا سا ذرا چند تاریخی واقعات کو دیکھ لینا چاہیے. جی پلیز. کہ جب بھی اقوام حالت مغلوبیت میں رہتی ہیں اور اس پہ طویل عرصہ گزر جاتے ہیں، پھر وہ جو اقبال کے اپنے الفاظ میں خوئے غلامی، جو غلامی کی خو ہوتی ہے، جو غلامی کا مزاج ہوتا ہے، وہ پختہ ہو جاتا ہے، وہ سرایت کر جاتے ہیں. اور پھر بہت مشکل ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی تغیر جو ہے وہ کوئی کشمکش، کوئی حرکت، اور اقبال کے الفاظ میں کشاکش میں ان کو مبتلا کرنا. اور دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل فرعون کی ایک طویل غلامی میں رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جب وہاں سے لے کے نکلے، اور جب موقع آیا جب وہ لڑائی کا، تو چونکہ ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اس میں خوئے غلامی پختہ ہو چکی تھی، تو کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَإِنَّا هَاهُنَا
قاعدون، کہ بس جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو گویا حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کتنے بڑے بڑے معجزات مشاہدہ کیے تھے، پھر بھی قوت ایمانی، قوت عمل، قوت حرکت کوئی بیدار نہیں ہوئی. مسئلہ یہی تھا کہ خوئے غلامی اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اب عمل کے کسی جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہے تھے. تو لہٰذا پھر وہ وادی طیہ میں جو ہے وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ نسل مر کھپ گئی کہ جو غلام تھی اور نئی نسل پیدا ہوئی کہ جنہوں نے اس صحرا کی جو ہے وہ آزاد اس کے صحرا کے آزاد ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، تو انہوں نے پھر جا کے وہ جنگ کی اور جو ہے وہ اپنا علاقہ بھی آزاد کروایا. اور یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو جو قریش کے جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا بالکل، بلکہ جو نوجوان تھے وہ جو ہے وہ اسلام میں ابتدائی طور پہ داخل ہوئے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس میں حبشہ ہجرت کرنی پڑی قریش مکہ کے ظلم و ستم سے، تو جب قریش کا ایک وفد انہیں وہاں واپس لینے کے لیے گیا نجاشی کے دربار میں، تو انہوں نے یہی، اس وفد کے سردار کون تھے میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، خیر تو انہوں نے جا کے یہی کہا نجاشی کو کہ یہ ہماری قوم کے کچھ نوجوان ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ بہکا دیا ہے. تو گویا جو نیا پیغام جو قبول کرنے کی جو استعداد ہے وہ نوجوانوں میں ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اقبال ابھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو جمود ہے اور ہمارے ہاں جو ایک یعنی جو ایک پختگی پیدا ہو گئی ہے وہ اب جو ہے وہ جانے کا نام نہیں لے گی. تو اس کو کھرچنے کی بجائے ایک نئی نسل سے مخاطب ہوا جائے، نئے ذہنوں سے مخاطب ہوا جائے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوا جائے کہ جن کے اندر پیغام کو قبول کرنے کی استعداد بھی ہوتی ہے، اپنے قدیم خیالات پہ کوئی تعصب بھی نہیں ہوتا، اس پہ پختگی اور تعصب نہیں ہوتا، اور قوت عمل جو ہے وہ بلا کی ہوتی ہے. تو لہٰذا اقبال نے اپنے کلام کا مخاطب نوجوانوں کو بنایا اور انہیں شاہین جیسا ایک شاندار لقب دیا. بے شک. اچھا، میں آپ کی اجازت سے میں اشعار کچھ اور بھی اس کے پڑھوں. ضرور. کہتے ہیں اقبال کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. دیکھیں اقبال نوجوان مسلم کو اس کا شاندار ماضی بھی یاد کرواتے ہیں، لیکن بس فقط اسے ماضی میں ہی نہیں تکنا چاہتے کہ بس ماضی کے کارناموں کو بیان کر کے وہ خوش ہوتا رہے، بلکہ وہ اسے ماضی کے شاندار کارنامے یاد کروا کے مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. واہ سبحان اللہ. تو بڑا ماحول بن گیا ہے سر شاعری. تو اقبال کا ایک شعر سے ایسا کیفیت، حالانکہ اقبال سے جو تعلق آپ کا ہے کم از کم میں تو اس کے قریب بھی نہیں ہوں، تو آپ اس کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمیں پر آسماں سے ہم کو دے مارا. واہ کیا بات ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. اور ایک شعر بچپن سے دیواروں پہ آج بھی لکھا ہوتا ہے، اسکول کی دیواروں پہ جائیں کہیں بھی جائیں، وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ خودی کو کر بلند اتنا، یہ خودی جو فلسفہ خودی ہے اقبال کا، یہ خودی اور خود پسندی میں فرق اقبال کیسے کرتے ہیں، اور اقبال کی خودی سے مراد کیا ہے؟ کہیں اقبال لوگوں کو خود پسندی کا درس تو نہیں دے رہے کہیں کہ بس اپنے آپ میں رہو، اپنی انا سے باہر نکلنا مت؟ یہ اس کا کیا فلسفہ کیا ہے یہ خودی کا اقبال؟
اقبال سے پہلے خودی کے اس لفظ کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک جو ہے وہ اپنے انانیت، غرور، تکبر، رغبت پسندی ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ بس متکبر سا اس کا مزاج ہے، تو بس وہ اپنی خودی کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اقبال نے اس لفظ کو ایک نیا رخ دیا، اور اقبال کی زندگی کا وہ جو تشکیلی دور جو ہم نے بیان کیا 1905 سے 1908-9 کا جو دور تھا، جب وہ اپنے جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے مغرب میں رہے، قانون کی تعلیم کے لیے، تو وہاں اقبال کو فشتے اور نیتشے جو دو بڑے مغربی فلسفی ہیں انہیں پڑھنے کا موقع ملا. تو اگر ہم اقبال کی پوری فکری تشکیل کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ ان کے نظریہ خودی کو، تو ہمیں اس پر ان دو مغربی فلاسفہ کی کچھ چھاپ نظر آتی ہے. اور بنیادی طور پہ اقبال اس خودی کو جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں اردو محاورے کے برعکس، وہ ایک عرفان ذات ہے، اپنی ذات کا شعور ہے، ایک احساس نفس ہے، ایک اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنی جو اہمیت ہے، اپنی اہمیت پہچاننا ہے. اور جس بلند مقصد کے لیے ذات باری تعالیٰ نے انسان کو، فرد کو تخلیق کی ہے، اس مقصد تخلیق کو جاننا ہے. تو اقبال دراصل جو ہے وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے اور غلامی میں مبتلا جو تصورات اور ذہن ہے، اسے اس کے اندر ایک حریت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بیداری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک اپنی ذات کی ایک عظمت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ تکبر کے اور انا کے تصور کے بالکل برعکس ہے کہ انسان اپنی جو مقصد تخلیق ہے اس کا اسے آگاہی ہو، اسے شناسائی ہو، اور وہ خود اپنی اہمیت پہچانے، برعکس کسی غلام کے کہ وہ اس غلامی کو اور جو اس کے اوپر جو کسی کا غلبہ اور تسلط ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، اور پھر جیسے اسے کہا جائے وہ اس کے مطابق چلتا رہتے ہیں. اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اپنی کوئی جو ہے وہ حریت فکر و عمل نہیں ہے. تو اصل میں تو اقبال اپنی اس ذات کی اہمیت کو بیدار کر کے حریت فکر و عمل جو ہے وہ پیدا اور بیدار کرنا چاہتے ہیں. صحیح، زبردست، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، ہم چونکہ کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں، جی، تو اقبال کی شخصیت تو یعنی ان کے متعلق جتنا بولا جائے، بات کی جائے، ظاہر ہے وہ تو کم ہے جی، لیکن کچھ لمیٹیشنز ہیں وقت کی. اور اچھا، میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین کو اگر اقبال کے جو کلیات ہیں ان کا تعارف اگر کروا دیں کہ وہ کس اعتبار سے، یعنی کس کلیہ میں کیا کیا مضمون اقبال نے چنے ہیں، اور کس مجموعے میں کس ڈائریکشن سے انہوں نے اپنا کلام سمویا ہے. تو کلیات اقبال کے کتنے مجموعے ہیں بنیادی طور پہ، اور ان کا ہر مجموعے کا جو رنگ ہے تھوڑا سا، تو اس رنگ کی تھوڑی سی چھینٹ یہاں ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا ہے مجھے الگ سے کہ اقبال صرف بطور شاعر ایک ادیب تھے، یا نثر میں بھی ان کا کوئی کام ہے، اور اس کی پھر کیا ادبی حیثیت کیا ہے اس کی؟ پہلے یہ شاعری مجموعہ اچھا، اقبال کے جیسا کہ گفتگو کو شروع میں آپ نے انٹرو میں بیان کیا تھا کہ اقبال کا اردو مجموعہ بھی ہے اور اقبال کا فارسی کلام بھی ہے. تو اقبال کا جو اردو مجموعہ ہے وہ بیسیکلی ان کی 4 کتابوں پر مشتمل ہے: بانگ درا، ضرب کلیم، اور جو ہے وہ بال جبریل، اور ارمغان حجاز. اچھا، ارمان حجاز کے 2 حصے ہیں، یعنی کچھ حصہ جو ہے اردو میں ہے اور کچھ حصہ فارسی میں ہے. اسی طرح اقبال کا جو فارسی کلام ہے وہ ان کی جو ہے مجموعے اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق اور ارمغان حجاز کا فارسی حصہ. تو اقبال کی زندگی کا جو آخری مجموعہ ہے وہ ارمغان حجاز ہے، اور اس کے دونوں حصے ہیں، اردو حصہ بھی اور فارسی حصہ بھی. اقبال کی زندگی کو 3 ان کی بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. اقبال کی زندگی کا ابتدائی اور پہلا دور یہ ان کی شاعری کے آغاز سے لے کے 1905 تک کا عرصہ ہے. اس میں اقبال کی جو مشہور تصنیف ہے بانگ درا، وہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے. وہ اگرچہ چھپی بعد میں، لیکن یہ لکھی جو ہے وہ شروع کے دور میں گئی. تو اس میں اسی ذہن کی عکاسی، اس میں ہم بچوں کے متعلق اقبال کی نظمیں دیکھتے ہیں، انجمن حمایت اسلام، کہ جہاں سے اقبال کی ابتدائی کچھ سیاسی جو ہے وہ زندگی کا، آپ کہیے تحریکی زندگی کا، ملی زندگی کا، اور ان کی شاعری کا جو آغاز ہوا. تو اقبال اپنی نظمیں انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں پڑھا کرتے تھے. تو یہ بانگ درا اور اس کی ابتدائی نظمیں، یہ جو ہے وہ اقبال کی شاعری کا ابتدائی دور ہیں. پھر 1905 سے لے کے 1908 1909 تک اقبال مغرب میں رہے. وہاں اس دور میں اقبال کا بہت کم کلام منظر عام پہ آیا، جو بعد میں پیام مشرق وغیرہ میں چھپا.
اور اس میں ہمیں اقبال مغربی جو فکر و تہذیب ہے اس کی کچھ خامیاں اور اس کے کچھ جو مسائل ہیں اور جو کچھ اقبال کو اس کا ادراک ہو رہا ہے وہ اقبال بیان کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ اقبال کے کلام کا ایک حصہ ہے پورا۔ اچھا، پھر اس کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے اقبال کی فکری جو ہے وہ اقبال کے کلام کا، اور وہ 1908 سے لے کے 1924 تک ہے۔ صحیح ہے۔ اس دور میں جو فارسی کلام، جیسا کہ میں نے کہا، یہ وہ یعنی عرصہ ہے کہ جس میں اقبال نے اپنے فارسی جو مجموعہ ہے وہ ترتیب دیا، اور اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق یہ کتابیں لکھی گئیں۔ صحیح ہے۔ اور 1924 سے پھر آخر تک اقبال کی جو فکر ہے اس کا جو تتیمہ ہے اور اس کا عروج ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کی مجلس شورا، اسے اقبال کی فکر کا نقطہ عروج کہا جا سکتا ہے، جو اقبال کو جاننے والے اقبال فہمی جن حلقوں میں ہے، تو وہاں اقبال کا جو وہ ایک طویل سلسلہ نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اور اس کے بعد کے چند جو اقبال کی نظمیں ہیں وہ اقبال کے دور کا آخری جو ہے ان کا جو ہے وہ تتیمہ قرار دی جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے سامنے ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، یہ غزل پھر کبھی کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، کم عیار ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اور اس کا اگلا شعر بھی تو سنائیے نا۔ جی اس کی یہی غزل ہے نا، زمانہ یہ گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادخار ہوگا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ تو یہ یہیں تک یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ مشہور زمانہ شعر آپ نے چھوڑ دیا ہے میں نے، بالکل مجھے بھی لگ رہا ہے۔ اچھا نہیں، اوپر ہے تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ نا پائیدار، کیا بات ہے سر۔ جی ماشاء اللہ۔ میں آپ کا امتحان تو نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن پاس ہو گیا آپ۔ جزاک اللہ خیر۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف۔ یہاں سے ایک سوال، مدینہ و نجف، اقبال مدینہ گئے ہیں؟ مکہ مدینہ حرمین کا سفر ہے اقبال کا؟ اقبال کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ یہ سامنے آتا رہتا ہے کہ اقبال نے حرمین کا سفر کیا تھا، اور پھر کچھ مبالغہ آمیزی کے انداز میں کچھ ان کے روضہ رسول پہ حاضری کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں، لیکن اب تک یعنی اقبال کے شعری مجموعے سے بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اقبال نے حرمین کا کوئی سفر کیا ہو۔ چونکہ اقبال نے جہاں کا سفر بھی کیا، افغانستان گئے، قرطبہ اسپین گئے، یا کہیں بھی اقبال جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی یادگاری اشعار ہمیں اقبال کے کلام میں ملتے ہیں، تو نہ تو ایسا کوئی اشارہ ہمیں اقبال کے شعری مجموعے میں ملتا ہے، نہ ہی اقبال کی نثر میں ہمیں کچھ چیز ایسی نظر آتی ہے۔ بہرحال اس پر تحقیق کی ضرورت ہے، کوئی اگر کہیں سے بات آئے گی تو اس کو صحیح ہے۔ تو ناظرین مطلب یہاں میں آپ حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہے نا، فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے اوپر ایک صاحب علم ہے، تو انسان کو اسی طرح سے یہ ہمارا جو سیشن ہے، یقین کیجیے جب ہم اس کو پلان کر رہے تھے تو ہمارا یہی تھا الٹیمیٹ فوکس کہ ہم نے اپنے آپ کو اقبالیات سے تھوڑا سا روشناس کرانا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور آپ حضرات تو وہ سیکنڈری اس میں پھر کہتے ہیں نا کہ کھڑکی آپ رکھو تو نیت یہ کرو کہ اذان کی آواز آئے گی، ہوا نے تو خود بخود آنا ہی ہے۔ تو میری نیت یہ ہے کہ میں سیکھوں، آپ نے تو سن ہی لینا ہے، سیکھ ہی لینا ہے، اور آپ ماشاء اللہ بہت صاحب علم ہیں۔ تو یہ جو سفر حرمین، یہ اوور آل جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس میں کہیں بھی آپ کو لگے کہ آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایڈیشن ہے آپ کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی تاریخی طور پہ تاریخی نظریاتی حوالے سے کوئی اقبال کی رائے بیان کرنے میں کوئی سکم ہو گیا، تو اقبال صرف مولانا افضل صاحب کے اور عبدالودود کے یا جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے نہیں ہیں، اقبال امت کے ہیں، اقبال ہمارے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ حضرات بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ بیٹھ جائیں گے۔ اپنی دکان ہے، خدا کی بستی تو دکان نہیں ہے لیکن یہ تو اپنی دکان ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ سجائیں گے محفل۔ بہت شکریہ سر۔ جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج وہ یہ، ہمارے ہاں جب اقبالیات کی بات آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی اتنا مشکل ترین موضوع ہے، اس پر کیا ہوگا، مطلب یہ بیان کیسے ہوگا، اس پر بات کیسے ہوگی۔ اقبال کی شخصیت کو دیکھیں تو سب سے مشکل ترین شخصیت ہمیں اقبال لگتے ہیں، بیان کرنے کے اعتبار سے، ان کا تعارف کروانے کے اعتبار سے، ان کو کھوجنے کے اعتبار سے۔
اقبال کے کلاموں کو دیکھیں تو ظاہر ہے اس میں فارسی کا عنصر اور وہ ساری مشکل تراکیب کا عنصر آ جاتا ہے، تو وہ ہم دور بھاگتے ہیں کہ ذرا بھائی بچاؤ، ہمیں فراز ہی پسند آتا ہے رہ جا کے. اور اسی طرح اوور آل فکر اقبال، یعنی فکر اقبال سے دوری کی بنیادی وجہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں اب اقبال سے، حالانکہ وہ اقبال جس طرح ہم نے دلیل سے ثابت بھی کیا کہ وہ ہمارے مصور ہیں، ہمارے مصور اس پاکستان کے مصور ہیں، تو وہ تو ہمارے محسن ہوئے نا. تو اپنے محسن کو اس قدر بھلا دینا اور اس کو اس قدر مشکل شخصیت اور ایک اس کی فکر کو اتنی مشکل فکر سمجھ لینا، اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ ہے؟ اور فکر اقبال کو، اقبالیات کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت اور اہمیت کتنی محسوس کرتے ہیں، اور یہ کیسے ہوگی؟ بہت اہم سوال ہے. اور دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ ہر دل عزیز ہونے کے باوجود کہیں بھی اقبال کا نام آئے گا تو لوگ اقبال سے بہت محبت رکھتے ہیں اور اقبال کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ اسے پسند کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ اقبال فہمی ایک ہمارے ہاں بہت بڑا جو ہے وہ ایک معمہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور فوراً یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اقبال نے کچھ کہا ہے تو وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو اس کا جو بنیادی سبب میں سمجھتا ہوں وہ زبان کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ انحطاط ہے. دیکھیے اقبال کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کیونکہ فکر و فلسفہ تو چلیے ایک دوسرے درجے کی بات ہے، ایک ابتدائی پیغام کو سمجھنے کے لیے تو زبان آنی چاہیے نا. اور پچھلی چند دہائیوں سے ہمارے نظام تعلیم کو کہیے یا جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اثرات کہیے یا کچھ بات بھی ہو، کہ زبان کے حوالے سے جو ایک کمزوری اور انحطاط پیدا ہو رہا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اردو جو ان کی واقفیت ہے اردو سے شناسائی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ایسے جو عام فہم الفاظ ہیں جو کسی دور میں ہمارے ہاں میٹرک پاس جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بھی سمجھ جایا کرتے تھے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایم اے کیا ہوا ہوتا ہے، ایم اے اردو کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ان الفاظ سے اور تراکیب سے نا بلد اور جو ہے وہ ان سے نا آشنا معلوم ہو رہے ہوتے ہیں. تو سب سے اہم اور ابتدائی بات تو یہ ہے کہ اپنی قومی زبان کی جو حفاظت ہے اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، اور قومی سطح پہ جو ہے وہ اردو کے تحفظ کا جو ایک تحریک ہے اسے ایک تحریک کے طور پہ لینا چاہیے. آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ سرکاری اداروں میں اردو رائج کرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، لیکن اب نہیں معلوم کہ اس کے امپلیمنٹ کرنے میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں کہ اتنے واضح فیصلے کے باوجود بھی جو ہے وہ اردو رائج نہیں ہو پا رہی ہے. ہمارے عدالتی نظام میں، ہمارے دفتری نظام میں 24-25 کروڑ جو ہے وہ آبادی والا ملک کے جو قومی زبان اردو ہے اور اردو جاننے سمجھنے والے لوگ پورے ملک میں پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے انگریزی کو جو ہے وہ ایک میڈیم بنایا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زبان کو کسی حوالے سے کسی جسے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہماری زبان میں بہت ایک وسیع جو ہے وہ ذخیرہ موجود ہے، ادبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے. تو گویا اگر زبان اس قوم سے رخصت ہو گئی تو جو سارا سرمایہ پچھلے 150-200 سال میں اکٹھا ہوا ہے کہ پوری قوم اس سرمایہ سے فارغ ہو جائے گی. اردو میں کمزوری پیدا ہوئی ہے تو ساتھ ہی اقبال فہمی میں بھی کمزوری پیدا ہو گئی ہے. تو ایک تو ہمیں اپنی اردو زبان کی حفاظت اور اس کی ترویج اور اس کی جو اردو کا فہم ہے اس کو بڑھانے کی ایک مسلسل کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری یہ کہ ایک عمومی مزاج پیدا ہوتا جا رہا ہے قوم میں سطحیت کا، تحقیق کا، مطالعے کا، اور کسی گہری علمی چیزوں میں جو اشتغال ہے اور مصروفیت ہے وہ ہم آج کے نوجوانوں میں نہیں دیکھتے. لہذا فکر و نظر کی سطحیت پیدا ہو رہی ہے، تو لہٰذا زبان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ہاں اعلیٰ علمی ذوق پیدا کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. صحیح ہے. اور یہ اقبالیات، فکر اقبال کو آج زندہ رکھنے کی ضرورت اور اہمیت پہ کوئی کامنٹ آپ سے میں چاہوں گا کہ یعنی کتنا ضروری ہے کہ اس فکر کو آج دوبارہ سے ہم اپنی نوجوان نسل میں، اپنے بچوں میں بیدار کریں جو اقبال سوچتے تھے. دیکھیے اقبال میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. اقبال کو اگر ہماری نوجوان نسل پڑھے گی، ہمارے بچے پڑھیں گے، تو اقبال ایک ملی شاعر بھی ہے اور قومی شاعر بھی ہے. یعنی ایک جو ملت کا تصور ہے، اقبال کی شاعری سے ملت کا تصور پیدا ہوتا ہے. وہ کیا اقبال کا مشہور شعر ہے، بتانے رنگوں خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ سری. تو اقبال کا آپ اٹھائیے کہ یعنی لا محالہ انسان کے اندر ایک اپنی قومیت سے، اپنی زبان سے اور اس سے بالا تر ہو کے ایک ملت کا تصور پیدا ہوتے ہیں. دوسری طرف اقبال جو ہے وہ ہندی مسلمان ہے، ہاں وہ مسلمان ہے، تو ظاہری سی بات ہے اپنی قومیت اور اس میں جو ہے وہ جرأت اور ولولہ اور عزم اور ہمت اور کوشش اور محنت اس کو بھی بیدار کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا دونوں اعتبار سے اقبال کی فکر سے
ہمارا آج کا نوجوان جب آشنا ہوگا تو یہ دونوں اعتبار سے جو ہے وہ ملت کی خدمت بھی ہوگی اور ملک و قوم کی خدمت بھی ہوگی. اچھا اقبال کی اور ایک خدمت بھی ہمیں کرنی ہے، اور وہ اقبال کی بہاف پر ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے اشعار جو علامہ کے نہیں ہیں ان کو علامہ کا بڑا بے دھڑک کر کے، جس طرح وہ ایک مشہور حدیث ہے نا کہ علم حاصل کرو تو چاہے تمہیں چین ہی کیوں، او بھائی جان. اسی طرح اقبال، اب میں کچھ اشعار ہیں ان کے اصل شاعر جو ہیں ان کا نام کے ساتھ، تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. یہ بہت ضروری اس لیے ہے، بہت آپ نے اچھا کیا کہ اگر یہ اکٹھا کی جائے. سوشل میڈیا پہ آپ یقین کیجیے روؤں میں دل کو یا پیٹوں جگر کو میں، ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے. ایسے یعنی اس کو شعر نہیں کہنا چاہیے، وہ نہ کوئی اس میں ترکیب ہوتی ہے، نہ بہر ہے، نہ وزن ہے، نہ معنی ہے، نہ کوئی جو مانوی رفت ہے، نہ کوئی شعری ترکیب ہے، لیکن وہ اقبال کے نام سے بس سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہاں دو طرح کے اشعار ہم نے جمع کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ معیاری اعتبار سے بہت اچھے ہیں، وہ ہر طرح سے ایکوریٹ ہیں، بڑے اچھے شعراء کے ہیں، لیکن منسوب کر دیے گئے. جبکہ اقبال کے مثلاً تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، حالانکہ بہت خوبصورت شعر ہے. یہ سید صادق صاحب ایک شاعر ہیں، یہ ان کا شعر ہے. اچھا کیونکہ وہ اس کا آ بھی رہے نا، عقاب کا بھی آ رہا ہے تو وہ شاہین بھی لگ رہے ہیں تو جی. اچھا آگے ہے ایک شعر، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری. یہ وقار امبالوی صاحب ایک شاعر ہیں، یہ ان کا شعر ہے، اقبال کا نہیں ہے. آگے ایک بڑا مشہور شعر ہے جو قرآن پاک کی آیت کی تشریح ہے، بنیادی طور پہ تفسیر ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ علامہ کا شعر نہیں ہے، یہ علامہ ظفر علی خان کا شعر ہے. جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرح کے شعر وہ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ بالکل نہ کوئی وزن ہے، نہ کوئی معنی ہے، نہ کوئی ترکیب ہے، نہ کچھ ہے، وہ سیدھے اس طرح کے اشعار کچھ ہیں یہاں پہ. پہلا شعر یہ ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ غزل ہے چھوٹی سی دو. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. یہ سرفراز بزمی صاحب کا شعر ہے. اگین کسی شاعر کی خدا نخواستہ تنقیص مقصد نہیں ہے، لیکن اقبال کا مقام. جی. اچھا آگے ہے کچھ نامعلوم شعراء کے ہیں. تو ایک اور یعنی اقبال کی طرف منسوب ہونے والے جو اشعار ہیں ان میں ایک تیسری طرح کے شعر بھی ہیں کہ بعض اوقات لوگ اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے واضح طور پر من گھڑت اشعار اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں. مثلا یہ اشعار غالباً شدت پسندوں کی جانب سے شدت پسندوں کے خلاف اقبال کے پیغام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ اقبال کا شعر یا اقبال کی غزل نہیں ہے، یہ کسی نامعلوم یا شعر کا نام بھی معلوم نہیں، اتنی نامعلوم ہے یہ. اچھا ایک اور اسی طرح کا اور ہے کہ وہ یہ بڑا مشہور شعر ہے. اس کو جب کربلا آتا ہے نا، محرم آئے گا تو یہ شعر آ جائے گا، اور بڑے مستند. مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک دفعہ JTR سے بھی ہم نے ایسا کچھ شعر کیا تھا، تو میں معافی مانگتا ہوں بھائی. کہہ رہے ہیں کہ وہ روئیں جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ. یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. اچھا آگے ہے ایک اور بھی محرم کا شعر ہے، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت. تو یہ بعض تنظیموں نے، بعض حضرات علماء کرام نے اپنے آپ کو مستند اپنی بات کو کرنے کے لیے اقبال کو بلی کا بکرا بنایا، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اقبال کی بہت اور خوبصورت چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا آگے ایک اور، اللہ اکبر، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال بھی لگایا ہوا ہے. وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، کیا وزن ہے شعر کا. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. اب یہ جو شعر ہے یہ عمومی طور پر اس وقت کہا جاتا ہے جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دھیان نہ کیا کرو، نہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ توجہ سے کھڑے ہوا کرو. اس پر پھر دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے اقبال کو سامنے لایا جاتا ہے جو کہ وہ نہیں ہے. اچھا دل پاک نہیں ہے تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت.
یہ آگے، مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں پہ خدا. اچھا یہ جو شعر ہے جی اس کو ایک بڑا مکالمے کی طرز میں وہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک دفعہ نا ایک وہ مکالمہ ہو رہا تھا تو اقبال نے کہا کہ تم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے نہ پیو، تو شاعر نے آگے سے جواب دیا کہ ایسی جگہ بتا جہاں پہ خدا نہیں، ہے نا. اس کے جواب میں پھر اقبال نے یہ پڑھا کہ کافر کے دل میں جا جہاں پہ خدا نہیں. جواب شکوہ بھی ہے. ہاں او بھائی. اچھا آگے ہے، کرتے ہیں لوگ مال جمع کس لیے یہاں اقبال سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر. اچھا اقبال کا ہے یہ، لیکن نہیں ہے اقبال کا. میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال. اب یہ اتنا یہ اقبال نہیں کہہ سکتے. میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا بے گناہ بھی. اچھا معصوم تھے اقبال. معصوم تھے اقبال، لیکن یہ لکھنے والے معصوم نہیں تھے. وہ سو رہا ہے تو اسے سونے دو اقبال، ہو سکتا ہے غلامی کی نیند میں وہ خواب آزادی کے دیکھ رہا ہو. یہ تو نثر نہیں ہو گئی، یہ نثر ہو گئی ہے. اچھا اس طرح اور بہت سارے یہ کچھ اشعار. اور لکیلی الحمدللہ یہ جمع ہو گیا تو یہ کافی مشہور معروف اشعار اس میں ایڈریس ہو گیا کہ وہ اقبال کے نہیں ہیں. نثر کی بات سے مجھے یاد ہے ایک بات ہماری رہ گئی کہ اقبال کا نثر، ہاں اقبال کو بطور شاعر جانتے ہیں سب لوگ، لیکن کیا اقبال کا ادب صرف شاعری تک محدود ہے یا نثر میں بھی ان کی کوئی خدمت یا کوئی تصنیف تالیف کوئی ایسی چیز موجود ہے، اور اس کا ادبی مقام و مرتبہ جو ادباء ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ اقبال کا اپنے شعری کلام کے علاوہ اقبال کی ایک مستقل تصنیف ہے، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یہ انگریزی میں ہے؟ یہ انگریزی میں ہے. اقبال نے اس کو انگریزی میں لکھا تھا، بعد میں پھر سید نذیر نیازی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. ادب سے تو اس کا تعلق نہ ہوا، اس کا تعلق فلسفے اور علم کلام کے ساتھ ہے. تو یہ ان کی علمی خدمت ہے ایک طرح سے. یہ اصل میں فلسفے اور علم کلام کے حوالے سے مطلب ان کی تصنیف ہے. ٹھیک ہے. اور اس اقبال کی تصنیف پر جو علمی، چونکہ اس کا تعلق ادب سے نہیں ہے، خالصتاً فلسفیانہ اور جو زبان بھی اور ہے نا، زبان بھی انگریزی میں لکھی گئی، ترجمہ اقبال کے انتقال کے بعد شائع ہوا. تو علمی حلقوں پر اس کتاب پر دونوں طرح سے جو ہے وہ آراء سامنے آئیں. اس پہ بعض جگہوں سے جو ہے وہ اس پر جو اقبال کی رائے تھی اس پہ تحسین اور اس کی تائید ہوئی، اور بعض جگہوں سے اس پر جو ہے وہ تنقید ہوئی. لیکن بہرحال مجموعی طور پہ جب کتاب کو دیکھا جائے تو چونکہ اقبال علوم اسلامیہ ان کا میدان نہیں تھا، اور پھر عقیدہ ویسے ہی بہت ایک حساس چیز ہے، تو بعض چیزیں اس کتاب میں ایسی آئیں کہ جو پھر اقبال پر تنقید کا باعث بنی، اور بڑے حضرات کی طرف سے، علماء کی طرف سے اس پر نقد ہوا، اور اسے وہ یعنی قبولیت حاصل نہیں ہو سکی کہ جو اقبال کے شعری مجموعے کو حاصل ہے. اور جو تنقید تھی بجا طور پہ اس میں کچھ تصنیف میں ایسی چیزیں تھیں کہ جن پر علماء کی طرف سے نقد بنتا تھا. جس طرح وہ شکوہ پہ علماء نے ان کو توجہ دلائی اور پھر انہوں نے جواب شکوہ اتنا ہی خوبصورتی سے لکھا. تو اقبال بن جانے کے باوجود بھی غلطی کی گنجائش بھی رہتی ہے، اور غلطی ماننے کا یہ جو ہنر ہے تسلیم کرنے کا، رجوع کرنے کا، یہ بھی ہمیں اقبال سے سیکھنے کو ملتا ہے. اقبال کے خطوط اگر ہم سید سلیمان ندوی صاحب کے نام پڑھیں تو اس میں اقبال ایک بہت طالب علمانہ ایک اقبال کا انداز نظر آتا ہے. اور اقبال مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ سے جو استفسارات کر رہے ہوتے ہیں بعض چیزوں میں، اور جو ان کے انداز میں ایک جو ہے وہ طلب ہوتی ہے، اور ایک ادب اور احترام ہوتا ہے، اور طالب علمانہ جو ایک احترام پایا جاتا ہے، تو وہ سیکھنے کی چیز ہے. بہت شکریہ. اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی خودی کا کیا مطلب ہے. وہ خودی اور ہے، یہ خود پسندی نہیں ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے اس کی کہ اقبال رجوع کرنے میں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں، اپنی اصلاح کرنے میں وہ کسی عام آدمی سے بہت زیادہ فکر مند پائے گئے ہیں. بہت ساری ان کی اس کی مثالیں موجود ہیں. خیر سر، اگر کوئی آدمی مثلاً اس کو اگر اقبال کو جاننا ہے، اقبال کی شخصیت کو، اور مستند سوانح اس طرح ان اشعار کی طرح مستند نہیں جو ابھی میں نے سنا ہے، مستند سوانح آپ کی نظر سے گزری ہو، آپ کا تجربہ ہو، آپ نے پڑھا ہو، تو آپ ریکمینڈ کریں گے ہمارے ناظرین کو کوئی ایسی کتاب؟ بہت ساری کتابیں ہیں. اقبال ظاہر سی بات ہے، اقبال یعنی ہماری قومی تاریخ کے ان لوگوں میں سے کہ جن میں بہت لکھا گیا ہے، اور درجنوں بلکہ میں اگر ذمہ داری سے کچھ سینکڑوں تصانیف اقبال کی زندگی پر، ان کے کلام کے مختلف گوشوں پر، مختلف پہلوؤں پر، یونیورسٹیز میں اقبال چیئر کے نام سے ڈپارٹمنٹس قائم ہیں، تو کثیر لٹریچر ہمیں اقبال کے حوالے سے مل جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر اقبال کی سوانح پڑھنی ہے تو اس کا سب سے معتبر ذریعہ خود ان کے صاحب
صاحبزادے جاوید اقبال صاحب کی جو تصنیف ہے زندہ رود وہ مطالعے میں رکھنی چاہیے، اور وہ بہرحال ایک مستند ذریعہ ہے اقبال کی سوانح حیات کا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ حضرت مولانا افضل صاحب دامت برکاتہم. بڑا لطف آیا آج آپ کے ساتھ اس نشست کو کر کے، اور آلموسٹ یہ کوئی میرے خیال ہے کوئی 1.5 گھنٹے کی نشست تو ہو گئی ہوگی اگر میں غلط نہیں ہوں، لیکن بہرحال دل کر رہا ہے کہ مسلسل اس پہ بولا جائے، باتیں کی جائیں. اور اقبال کا کوئی ایک شعر بھی افضل صاحب پڑھ لیتے ہیں تو میں بوسٹ اپ ہو جاتا ہوں، ادھر سے میں پڑھتا ہوں، تو ان کو تو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ وہ تو پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے قارئین کی بھی یہی کیفیت ہوگی. ہاں یس بالکل، میں بلکہ چاہتا بھی ہوں کہ آپ اپنا فیڈ بیک، ناظرین سوری قارئین اس لیے کہ روزنامہ اسلام کے چیف ایڈیٹر ہیں سوری، اور ظاہر ہے وہ قارئین سے ہی واسطہ رہتا ہے، بچوں کا اسلام، خواتین کے اسلام، روزنامہ اسلام. تو اب وہ آہستہ آہستہ چونکہ ناظرین کی عادت ان کو ڈالنی ہے ہم نے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک اس پہ ناظرین قارئین پہ جاتے جاتے ایک سناؤں کہ میں ایک دفعہ ایک کسی عزیز کے جنازے کے بعد وہ تدفین ہوئی تو قبر پہ دعا کراتے ہیں نا جی، کہ وہ تلاوت ہوتی ہے دونوں طرف اور پھر ایک دعا ہوتی ہے. تو میں وہاں کھڑا تھا، گناہ گار کو انہوں نے کہہ دیا کہ چلو آپ دعا کروا دیں جی. میں تھا ادھر ناظرین حاضرین کا جو ہے نا، اب میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا یا اللہ تمام حاضرین و ناظرین کی. تو میں فوراً مجھے دماغ میں نے کہا یار یہ کیا، تو سب لوگ تھوڑے سے وہاں کچھ تھے شرارتی، مسکرائے بھی، اور کچھ میں بھی شرمندہ ہوا. تو بس اوقات یعنی اتنا ہم عادی ہو جاتے ہیں کسی چیز سے کہ ہمیں قبر کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ قبر پہ کھڑے ہیں. ہمیں خود یہاں تو کم از کم نوکری سے پیچھے ہٹ کے کسی انسانی جذبے کے تحت بات کرنی چاہیے. سوری وہ بھی غیر انسانی نہیں ہے، غیر اختیاری ہو، ایک کامن انسان کے بعد. جی جی، بہت شکریہ مولانا صاحب، مزہ آیا، جزاک اللہ. اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین فیڈ بیک بھی دیں گے، اس کی تناظر میں پھر ہم مزید کچھ پلان انشاءاللہ اگر کچھ ایسی چیز ہوئی جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوا تو ضرور دوبارہ بیٹھیں گے. اور ضروری نہیں ہے ایک موضوع، آپ کی شخصیت بہت ہمگیر ہے ماشاءاللہ، آپ بھی ہمارے لیے موجودہ دور کے اقبالوں میں سے ایک اقبال ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے اور بھی استفادہ رہے گا، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ بھی، اور ناظرین آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. فیڈ بیک یقیناً آپ کا انتظار، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار ہے ہمیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.